یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج اتوار 29 ستمبر سال 2024 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ بلوچستان ضلع گوادر اور کیچ سے منسلک علاقہ دشت، سیاحتی دور کنڈک سمیت مختلف علاقوں میں گزشتہ روز سے پاکستانی فورسز کی فوج کشی جاری ہے۔ گوادر پاکستانی فورسز ہاتھوں 2 لیویز اہلکاروں سمیت 5 نوجوان جبری لاپتہ۔ پنجگور میں مسلح افراد نے گھر میں گھس کر 7 افراد کو قتل کر دیا۔ کو سلیمان گیس فیلڈ کمپنی پر حملہ، 40 افراد، یرغمال خاران سے ایک شخص اغوا۔ کیچ تحصیلدار کے بیٹے کو بم حملے میں نشانہ بنایا گیا۔ پسنی اینٹی نارکوٹکس کیمپ پر مسلح افراد کا راکٹ حملہ۔ کلات فورسز قافلے کو ریموٹ بم حملے میں نشانہ بنایا گیا۔ ہلاکتوں کی اطلاعات۔ سبی بم دھماکے کا زخمی دوسرا بچہ بھی چل بسا۔ جھاؤ قومی مجرم احمد بخش عرف کچو کو ہلاک کرنے کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں بلوچستان لبریشن فرنٹ۔ خاران لاپتہ افراد کی لواحقین ریڈ زون میں دھرنا دوسرے دن بھی جاری رکھا۔ اتوار کو بازار بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ بلوچستان فائرنگ حادثات میں 5 افراد ہلاک، متعدد زخمی ہو گئے۔ سندھی ماہی گیروں کا پسنی سے انخلا، شکار پر پابندی، مولانا ہدایت الرحمان کے خلاف دھرنا شاہراہ بلاک کر دیا گیا۔ آغا خالد شاہ کا قتل، سردار اختر مینگل کا خراج عقیدت، حکومت ملزمان کی گرفتاری کو یقینی بنائیں بی این پی۔ پنجگور کے علاقہ خدابادان میں ایک گھر میں مسلح افراد نے گھس کر فائرنگ کر کے 7 افراد کو قتل کر دیا۔ نعشوں کو پنجگور ڈسٹرکٹ ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ہلاک ہونے والوں کا تعلق پنجاب کے مختلف علاقوں سے بتایا جا رہا ہے۔ آخری اطلاع تک مذکورہ افراد کو قتل کرنے کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی ہے، مگر اس سے قبل ایسے ہلاکتوں کی ذمہ داریاں بلوچ آزادی پسند تنظیمیں یہ کہہ کر قبول کرتی آئی ہیں کہ مذکورہ افراد کا تعلق پاکستانی خفیہ اداروں اور ایجنسی سے ہے۔ بلوچستان کے ساحلی ضلع گوادر سے 2 لیویز اہلکاروں سمیت 5 نوجوان پاکستانی خفیہ اداروں کے ہاتھوں جبری لاپتہ ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق گوادر نیو ٹاؤن کے مقام سے 27 ستمبر کی رات پاکستانی فورسز نے 5 نوجوانوں کو حراست میں لے کر جبری لاپتہ کر دیا، جن میں 2 نوجوانوں کی شناخت لیویز کے اہلکار دودہ خالد اور ذاکر ولد یعقوب، جبکہ 17 سالہ طالب علم معراج ولد نور بخش، اعجاز ولد حسین اور ایوب ولد حمزہ سکن نیو ٹاؤن سے ہوا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ 4 نوجوان ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ ذاکر ان کا دوست تھا۔ کوہ سلیمان، بینی ڈب، گیس فیلڈ، کرکنہ، تمن، کیسرانی میں مسلح افراد کا حملہ، نجی کمپنی کے 40 افراد یرغمال بنا دیے گئے، متعدد بلڈوزر، ایکسکیویٹر اور مشینری کو آگ لگانے کی بھی اطلاعات ہیں۔ مہلبی کے علاقے میں پاکستانی فورسز قافلے کو ریموٹ بم حملے میں نشانہ بنایا گیا، جس میں فورسز کے ہلاک اور زخمی ہونے کی متضاد اطلاعات ہیں۔ علاوہ ازیں سبی میں 3 روز قبل گھر پر دسی بم حملے میں زخمی ہونے والا یوسف نامی بچہ ہسپتال میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا۔ ہلاکتوں کی تعداد 2 ہو گئی، مزید 3 بچوں کی علاج جاری ہے۔ بلوچستان ضلع کیچ کے علاقہ تم میں تحصیلدار عابد کے بیٹے سعید عابد کو بم حملے میں نشانہ بنایا گیا، تاہم وہ محفوظ رہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ سعید عابد کا تعلق ISI سے ہے۔ ادھر پسنی سے اطلاعات ہیں کہ نامعلوم افراد نے پسنی الیاس فش کمپنی روڈ کے مقام پر اینٹی نارکوٹکس کے کیمپ کو ایک حملے میں نشانہ بنایا، جہاں 2 دھماکوں کے ساتھ شدید فائرنگ کی آواز سنی گئی۔ کوئٹہ BNP رہنما فائرنگ میں قتل۔ تفصیلات کے مطابق سریاب روڈ کی لیجیو کے قریب نامعلوم افراد کی فائرنگ سے بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کے مرکزی رہنما، مرکزی ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن سید خالد شاہ زخمی ہو گئے تھے، جنہیں طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں دوران علاج وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہلاک ہو گئے۔ ضلع خاران بااثر قبائلی رہنما کے محافظوں نے خاران چیف چوک سے کاروبار کے غرض سے افغانستان سے آنے والے پشتون
नौजवान रऊफ वलद अब्दुल गफूर को अगवा करके लापता कर दिया है। पंजगुर के इलाका पंचीतस में नामालूम मुसल्लम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करके अमानुल्लाह वलद अताउल्लाह नामी शख्स को कत्ल कर दिया। ताहम कत्ल के वजूहात मालूम नहीं हो सके। हब रेवर रोड बल्दिया ट्रैफिक हादसे में 50 साल मोहम्मद अली वलद साबिर अली नामी शख्स हलाक, जबकि 17 साल अली नूर शदीद जख्मी हुआ। उथल के करीब कोयटा कराची मरकजी शाहराह पर कार और डंपर में तसादम के नतीजे में एक शख्स हलाक, 2 जख्मी हो गए। दरी असना मच कोयलकान में मिट्टी का तोदा गिरने से एक मजदूर मोहम्मद जुदीस वलद मोहम्मद इब्राहिम हलाक हुआ।